کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کا احساس صرف کسی خاص شخص کو ہی کرایا جا سکتا ہے۔ جہاں مان ہوتا ہے کہ غصہ کریں گے تو برداشت کیا جائے گا، ضد کریں گے تو مانی جائے گی، روئیں گے تو چپ کروایا جائے گا، پیار مانگیں گے تو بے تحاشا پیار ملے گا۔ آپ کا چپ ہونا خود اپنے آپ سے سمجھا جائے گا، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے دل کے اتنا قریب ہوگا کہ آپ کے رویے تو کیا، آپ کی تحریر کو بھی پہچان جائے گا، آپ کی طبیعت کو بھی بھانپ جائے گا۔ آپ چاہ کر بھی اس سے اپنے ظاہر اور باطن کو نہیں چھپا پائیں گے۔ اور جن رشتوں میں صرف چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کوئی ضد، غصہ، لڑائی نہ ہو، وہ رشتے اچھے تو ہوتے ہیں پر خاص نہیں۔ خاص رشتہ کسی ایک خاص شخص کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ جذبات وہاں دکھائے جاتے ہیں جہاں مان ہو اور جہاں فرق پڑتا ہو کسی کو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ گمان رہتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے، اور وہ ہمیں لمحہ لمحہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو فرصتوں میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن اصل اذیت اس سے پوچھو جسے فرصتوں میں بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس سے بھی بڑی اذیت ایک اور ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ جب آپ کسی کو یاد کروانے پر بھی یاد نہیں آتے، اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ مجھے نظر انداز کر سکتے ہو کیونکہ تمہیں اس کے سوا آتا ہی کیا ہے۔ میں چاہ کر بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تمہارے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر تمہیں سوچ سکتی ہوں کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک تمہارے ہی خیال ہے۔ مجھے کسی اور کو سوچنا اچھا ہی نہیں لگتا، یا پھر شاید تمہیں اتنا سوچ لیتی ہوں کہ پھر اس کے بعد کچھ اور سوچنے کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ یقین کرو مجھے اس بات سے بالکل غرض نہیں رہی کہ تم مجھے سوچتی کیوں نہیں۔ تمہیں سوچ کر اب بھی میں گناہ کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں، مگر میں تمہیں سوچنے کا ارادہ ترک کروں تو دنیا بری لگنے لگتی ہے۔ مجھے دنیا میں جینے کے لیے تمہارے خیال کی سوچ ضروری ہے، مگر میں ڈرتی بھی ہوں میرا رب مجھے تمہیں سوچنے پر معاف تو کر دے گا نا، وہ تو سمجھ سکتا ہے نا مجھے۔ ہاں وہی تو سمجھتا ہے صرف مجھے۔